مہتاب صاحب، یہ ہمارے لیے ان یوزول بات تھی کہ ایک IMF کا وفد آتا ہے، متعلقہ شخصیات سے تو وہ ملتے ہیں، لیکن ان کی آرمی چیف، ان کی معاف کیجیے گا، ان کی چیف جسٹس سے بھی ملاقات ہوتی ہے، اور اپوزیشن کی نظروں میں بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک ڈوزیئر ان کے سامنے پیش کریں گے. سو آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ سالہ سال سے پاکستانی معاشی امور کو اور IMF کو بھی بالخصوص کور کرتے آئے ہیں، IMF کا جوڈیشری نظام عدل پاکستان میں اس سے رول آف لا سے متعلق معاملات ہیں، اس کے اوپر فوکس کرنا اس اعتبار سے آپ کی نظر میں غیر معمولی ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان نے جب ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی پروگرام کو ایگری کیا تو اس ٹائم یہ طے کیا کہ ایک گورننس اور اینٹی کرپشن ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کے حوالے سے IMF کا ایک تکنیکی مشن آئے گا. اچھا، یہ اس طرح کا جو تکنیکی مشن ہے، یہ اس سے پہلے جن ممالک کے ساتھ ہوا ہے ان کے بارے میں اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں زیادہ کلیئرٹی سے ملے گا اس کا جواب. سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور افریقہ کے چند ممالک کے ساتھ اس طرح کا جو ہے وہ تکنیکی مشن ہوا ہے. دیکھیں، ہم نے پرابلم یہ ہے پاکستان میں کہ ہم کام پہلے کرتے ہیں، سوچتے بعد میں ہیں. مجھے یہ جب انہوں نے ایگری کیا تھا تو مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں نے وداؤٹ تھنکنگ کہ کس طرح کی چیز کے ساتھ ہم ایگری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان کے پاس چوائس نہیں تھی، ہم نے IMF کے پروگرام میں جانا تھا، لیکن میں آپ کو بتاؤں اگر آج سے 5-10 سال پہلے تک دیکھیں تو یہ تکنیکی مشن جو ہے، یہ ٹیکنیکل مشن ہے، یہ جوائنٹ سیکرٹری سے زیادہ اوپر کے لیول کا کوئی بندہ نہیں ملتا تھا. اب یہ حالت آ گئی ہے اس ملک کی کہ اس ملک کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو ایک میجر آرگن آف دا گورنمنٹ اسٹیٹ ہے، اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی اور چیف جسٹس کے حوالے سے بھی وہ IMF کے ڈیلیگیشن سے مل رہا ہے. یہ ایک ان یوزول معاملہ ہے. اور اس کی اگر آپ کی اجازت ہو، اس کی ٹائمنگ آپ اس بات کو بھی مکمل کیجیے گا. اس وقت میں آنا، آپ کہتے ہیں تو طے شدہ بات تھی کہ بعد میں اس چیز کو معاملات کو دیکھا جائے گا. اس وقت میں آنا جب وکلا اور جوڈیشری کے اندر سے آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں، اس کی کیا سگنیفیکنس ہے اور یہ ملاقات طے کیسے ہوئی؟ اگر آپ کے پاس کوئی خبر ہے بھی بتائیں. دیکھیں، بنیادی طور پہ یہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ پہلے سے ایگری کیا ہوگا. یہ ٹائمنگ اس کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ پہلے انہوں نے ایگری کیا ہوا تھا. اب اس ایگریمنٹ کے نتیجے میں یہ ایک بینچ مارک تھا. IMF کا یہ ڈیلیگیشن تکنیکی مشن آیا ہے، یہ دوبارہ اپریل میں آئے گا چونکہ، اور یہ بھی ہم نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ جولائی میں وہ اس کو پبلک کیا جائے گا. یہ تکنیکی مشن کیوں امپورٹنٹ ہے؟ تکنیکی مشن اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے، میں 2 مثالیں آپ کو دوں گا. عمران خان صاحب کے زمانے میں ایک تکنیکی مشن آیا تھا اور اس نے اسٹیٹ بینک کا پورا لا جو ہے وہ تبدیل کرنے کی بات کی تھی. اس پہ بعد میں حکومت نے ریزسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن الٹیمیٹلی اسٹیٹ بینک کو اٹانومی دینی پڑی، اور اس لا کو بہت سے لوگ کنٹروورشل لا کہتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب تو یہ کہتے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو اس کو ریورس کریں گے، لیکن خیر وہ تو نہیں ہو سکا. دوسرا، اگر پچھلے سال کا بجٹ آپ دیکھیں تو اس سے پہلے IMF کا ایک تکنیکی مشن آیا تھا، اور آپ یقین کریں کہ اس یہ جو بجٹ لاسٹ پیش ہوا وہ IMF کا جو تکنیکی مشن تھا 99.9% وہ ساری چیزیں بجٹ کے اندر اناؤنس ہوئی جو اس رپورٹ کے اندر لکھی ہوئی تھی. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ یہ مشن جو رپورٹ دے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو آئندہ کنڈیشنلٹیز کا حصہ بن جائیں گی. اور ان میں پھر ایک تو یہ بھی اس میں فرما دیجیے گا، اپوزیشن کیونکہ اس کے اوپر نظریں رکھے بیٹھی ہے، اپوزیشن لیڈر سے کسی ملاقات کا کوئی امکان ہے اس وقت کے، یا کن اور لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، بالخصوص رول آف لا ہو، ہیومن رائٹس یا عدالتی معاملات؟ دیکھیں، یہ جو ہے یہ گورننس اور اینٹی کرپشن کا ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ ہے. تو یہ نیب کے لوگوں سے ملیں گے، یہ FBR کے لوگوں سے ملیں گے، یہ جو ریگولیٹری باڈیز ہیں ان سے ملیں گے، یہ جوڈیشل کمیشن کے باقی لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں. یہ مجھے اب نہیں پتا کہ ان کا ایگزیکٹ شیڈیول اس کے اندر کیا چیز ہے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ اپنی رپورٹ کے اندر کیا پروڈیوس کریں گے. پری میچور ہوگا کہ میں یہ کہوں کہ یہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات کریں گے، چونکہ مجھے پتا نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کے اندر کیا لکھیں گے. لیکن یہ رپورٹ ہوگی بڑی امپورٹنٹ، اور یہ پاکستان کے جو آئندہ پروگرام ہے اس کے حوالے سے کیا کنڈیشنلٹیز اس کے اندر آ سکتی ہیں. ایک چیز کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں، نیب کے بارے میں. یہ نیب کے اندر ہو سکتا ہے کچھ پروپوز کریں اس کے لا کے اندر امینڈمنٹس مزید. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنی رپورٹ کے اندر کیا لکھتے ہیں. اپریل کے اندر دوبارہ آئیں گے، اس کی ڈرافٹ رپورٹ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور جولائی میں اس رپورٹ کو پبلک کر دیں گے. اب یہ ایک چیز ہے جس کے اوپر باقی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسپیکولیٹ نہیں کرنا چاہیں گے، لیکن یہ اس کی جو رپورٹ ہوگی وہ بہت اہمیت کا حامل ہوگی. بالکل، لیکن یہ ریویو مشن اس کے علاوہ ہے، اور ریویو مشن جو ہے وہ مارچ کے فرسٹ ویک میں
ابھی تک اس کا شیڈیول طے نہیں ہوا چونکہ وہ انٹرنل کلیئرنسز لے رہے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے بعد یہ ریویو بھی بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ اگر یہ ریویو سٹال ہوا یا دوبارہ سے لنگر آن ہوا تو پاکستان نے ایک بجٹ پیش کرنا ہے اور اس بجٹ کے کنٹورز بھی اس جو اپ کمنگ ریویو مشن ہے اس کے دوران ڈسکس. اب ایک بات ہے, اس ساری چیزیں جب یہ ایک بحث چل رہی تھی کہ پاکستان میں وائلیشنز ہیں رائٹس کی اور یہ وفد آ گیا, اس سب کے دوران پرائم منسٹر صاحب کی ایم ڈی آئی ایم ایف سے ملاقات ہو جاتی ہے. جو پیغام جو اس کے اوپر حوالے سے خود ایم ڈی آئی ایم ایف نے جاری کیا وہ بھی بہت مثبت دکھائی دیتا ہے اور پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ کو بھی اس سے آگاہ کیا. آپ کی نظر میں بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے, کیونکہ پہلے بھی جو سبسڈیز دی تھی ان کو ریورس کرنا پڑا تھا, آئی ایم ایف کا ایک رد عمل آیا تھا, یہ پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش اس کو کہیں کہ اب آئی ایم ایف اگریڈ نظر آتا ہے, انہوں نے کہا کہ آپ اپنا منصوبہ پیش کریں, یہ ایک مثبت ہے یا پھر ایک بیانات کی حد تک ہم یہ سلسلہ دیکھیں؟ حکومت کی کوشش تو یہ ہے کہ ہمیں بجلی کے ٹیرف میں جو ہے وہ کمی کرنی پڑے, چونکہ آن گریڈ جو لوگ ہیں جو ڈسکوز سے بجلی لے رہے ہیں عام صارف, ان کے لیے بڑا اس ٹائم یہ ہے کہ وہ آف گریڈ چلے جائیں اور سولر کے اوپر چلے جائیں. اس لیے حکومت لگتا یہ ہے کہ سولر کے جو صارفین ہیں ان کے اوپر بوجھ بڑھانے کے بارے میں غور و فکر کرے گی اور جو آن گریڈ لوگ ہیں ان کے ٹیرف میں کمی کی کوشش کرے گی. لیکن آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہوئے اور یہ جو ریویو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ مارچ میں انہوں نے آنا ہے, اس کو سامنے رکھتے ہوئے حکومت کی یہ خواہش کہ وہ ٹیکسز میں کمی کے لیے آئی ایم ایف کو کنونس کر لیں گے, مجھے یہ فیزیبل نظر نہیں آتا. لیکن جو باقی ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں ان کے ذریعے ٹیرف میں کچھ نہ کچھ کمی لانے کی کوشش کی جائے گی. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہے وہ آئی پی پیز کے حوالے سے تو بات کر رہے ہیں, لیکن چائنیز آئی پی پیز کا ایشو سب سے امپورٹنٹ ہے. چونکہ چائنیز آئی پی پیز کے لیے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو میچورٹی پیریڈ ہے وہ 5 سال کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے. اگر چائنا اس پہ مان جاتا ہے, جو کہ ابھی تک نہیں مانا, تو اس کے نتیجے میں 3 سے 4 روپے پر یونٹ اس میں کمی آ سکتی ہے. لیکن یہ ہماری وش لسٹ ہے, چائنیز اس کے لیے کس حد تک تیار ہوتے ہیں یہ ابھی قبل از وقت